بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت، وہ ہستی جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، جس کے دور میں قرآن کریم کی پیش گوئیاں پوری ہوئی، جس نے سرکار دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وصیت کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو کو عملی جامہ پہنایا، جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا کامل نمونہ اور اعلیٰ مظہر تھا، جس کا وجود عطیہ خداوندی اور تحفہ سماوی تھا، جسے بطور خاص اسلام کے غلبے کے لیے مانگا گیا تھا، جس کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح، جس کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت اور جس کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، وہ مقدس ہستی جس کا رعب اور دبدبہ آج تک قائم ہے، جس سے دل دہلتے تھے، زمین کانپتی تھی، آسمان تھر تھراتا تھا اور شیاطین دور بھاگتے تھے، جو اس امت کا محدث تھا، تکوینیات میں سے جسے وافر حصہ ملا تھا، جس کی رائے منشا خداوندی کے عین مطابق ہوا کرتی تھی اور وحی اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیتی تھی، ہواؤں پر جس کی حکومت تھی اور اس کے پیغام کو دور پہنچاتی تھی، دریا جس کے کہنے پر روا دوا ہو جاتے تھے اور زمین اس کی ضرب سے تھم جاتی تھی، جو خلیفہ برحق تھے، دو قبلوں کے فاتح تھے، بے شمار خصائص و کمالات رکھتے تھے، جس کے دور میں تصحیح کی طرح آس پاس کے ممالک ٹوٹ کر بکھرنے لگے اور پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی جولی میں گرنے لگے، اسلامی ریاست میں اضافہ کیا، بحروبر پر حکومت کی، شہروں کو فتح اور دشمن کو مغلوب اور ان کی طاقت کو پست کیا، مگر مسلمان سلاطین اور ان میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے صرف دشمن کی تلواروں کو کند کیا، ان کے سروں کو جھکایا، ان کے شہروں کو فتح کیا، مگر ان کے دلوں کو فتح نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے ممالک جلد یا بدیر اسلامی حلقہ سلطنت سے نکل گئے۔ یہی اندلس جس پر 800 سال تک اسلامی پرچم پورے آب و تاب سے لہراتا رہا، آج اغیار کے زیر اقتدار ہے، اور وہاں کا قلعۃ الحمراء اور مدینۃ الزہرا مسلمانوں کی عظمت رفتہ پر نوحہ کنا ہے۔ ہند میں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، اب مسلمانوں کو یہاں کی سرزمین بلا چکی ہے۔ اسلام پر حمل گویا مٹھی میں انگاروں کو تھامنا اور کانٹوں پر چلنا ہے، غرض یہ کہ ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی ذب و حالی ہے، بے کسی، کمزوری اور کم پرسی اپنے عروج پر ہے۔ اگر خالص انتظامات اور مادی نگاہ سے دور فاروقی کو دیکھا جائے تو بھی دور فاروقی اسلامی تاریخ میں منفرد اور ممتاز نظر آتا ہے۔ جو راحت اور چین ان کے دور میں مسلمانوں کو ملا، تاریخ شاہد ہے کہ پھر مسلمانوں کو نہ مل سکا۔ عالمی طاقتوں کو انہوں نے سرنگوں کیا، بیت المال قائم کیا، مفتیوں اور قاضیوں کو تقرر کیا، محکمہ پولیس قائم کیا، ڈاک کا انتظام جاری کیا، مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کی، اسلامی کیلنڈر کا اجرا کیا، مفتوحہ ممالک میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی اور مفتوحہ ممالک کو صوبہ جات میں تقسیم کیا اور تنخواہوں میں اضافے کے طریقہ کار کا اصول جاری کیا۔ اب تک کی خامہ فرسائی سے آپ بے خوبی جان گئے ہیں کہ سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم اور ولدیت خطاب تھی۔ نویں پشت میں سلسلہ نسب آقائے نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ بچپن میں اونٹ چرائے اور جوانی میں شربا کے علوم حاصل کیے۔ نزول وحی کے وقت ان 17 ہستیوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہترین شاہ سوار تھے، گھوڑے پر اچھل کر سوار ہو جاتے تھے، کبھی جسمانی قوت و طاقت رکھتے تھے، عرب کے میلوں میں پہلوانی کرتے تھے، علم الانصاب کے ماہر تھے، اس لیے افراد اور قبائل کے نسبی حالات اور ان کی خاندانی خصوصیات اور ذاتی کمالات سے بھرپور واقفیت رکھتے تھے، اس لیے جو تقرر کرتے تھے درست اور موضوع کرتے اور عہدے کے لیے انتخاب میں غلطی نہیں ہوتی تھی۔ خاندانی وجاہت اور اونچے حسب و نسب کی بدولت سفارتکاری کا عہدہ ان کے خاندان کے پاس قدیم سے چلا آتا تھا۔
خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سفیر مقرر تھے۔ سفارت کے لیے سفراء میں متانت، سنجیدگی، معاملہ فہمی اور ذاتی وجاہت اس دور میں لازم سمجھی جاتی تھی، اور یہ تمام خصائص و صفات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو حاصل تھی۔ دوسری طرف روحانیت، اخلاص و للہیت کے لیے لازم صفات و خصائص میں درجہ انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ فرق ہے کہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مرید رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ حقیقت میں ان کا اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے ایسے کوئی شواہد و آثار اور خارجی قرائن و علامات نہیں تھے جن سے ان کے اسلام کی توقع کی جا سکتی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ بعثت سے نبوت کے ساتھ دوستی اور محبت کا شرف حاصل تھا۔ بہادری اور شجاعت ایسی تھی کہ باطل تر عنکبوت معلوم ہوتا تھا، اور عاجزی و انکساری اس قدر کے خاک کو بستر بناتے، بیواؤں کے لیے پانی بھرتے اور خود اونٹوں پر تیل ملتے تھے۔ قیصر کا نمائندہ ملنے آیا، اس نے خلیفہ کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، جو اس وقت سر کے نیچے اینٹ رکھے زمین پر آرام فرما رہے تھے۔ وہ بولے، عمر تمہیں آرام کا حق ہے، تم جہاں چاہو آرام کر سکتے ہو، مگر حکمران رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے چین کی نیند نہیں سو سکتے ہیں۔ آج مسلمان دور فاروقی کی طرح امن، سکون، چین اور راحت چاہتے ہیں۔ ہر ایک کی قلبی تمنا ہے کہ پھر سے اسلام کو غلبہ اور مسلمانوں کو برتری نصیب ہو، مگر وہ فاروقی نسخہ آزمانے کے لیے ہماری طبعیت آمادہ نہیں ہے۔ ہم پھل چاہتے ہیں مگر درخت کی آبیاری کے لیے تیار نہیں، نتائج سے غرض رکھتے ہیں مگر اس سے پہلے کے مراحل سے گزرنا نہیں چاہتے۔ منزل ہمیں مطلوب ہے مگر رخ ہمارا مخالف سمت میں ہے۔ غیروں کے نسخوں سے اپنا علاج، ان کے افکار سے اپنی اصلاح اور ان کے نظام سے اپنی تنظیم چاہتے ہیں، مگر نگاہوں میں دور فاروقی کے خواب سجائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخہ آزمایا تھا وہ خود قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے تجویز ہوا ہے۔ اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔